الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس صورت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا یہاں سے باقاعدہ انبیاء کی تبلیغی محنت کی ایک تاریخ شروع ہوئی تھی. ابھی تو ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر چل رہا تھا اور پھر آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے انبیاء اور ان کی قوم ایسے گزری ہے کہ ان کا حال تمہیں پتہ ہی نہیں نہ میں نے بیان کیا ہے. ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، بغاوت کی، بات نہیں مانی. انبیاء نے بڑی ہمدردی سے پیار سے سمجھایا، وہ نہ مانے تو پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹایا. تو اس قوم اور ان کے انبیاء اور رسولوں کا سوال و جواب کا تذکرہ چل رہا تھا. کل قوم کی طرف سے مکالمہ ذکر ہوا تھا اور ان کا انبیاء کے ساتھ جو سلوک تھا اس کا ذکر ہوا تھا. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں انبیاء نے جو مکالمہ کیا تھا اس کا ذکر ہے. دیکھیں، یہ آدمی کسی کو اس کی فائدے کی بات کہے، اس کو رب کی طرف بلائے، دین کی بات کہے اور اس پہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے منہ پہ رکھے یا اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھے یا اس کو برا بلا کہے، اس کی توہین کرے، اس کو جادوگر کہے، اس کو مجنون کہے، دیوانہ کہے، اس کو جھوٹا کہے، کذاب کہے اور کبھی غصے کی وجہ سے اس پہ انگلیاں چبائے، انگلیاں کاٹے اور کبھی افسوس کا اظہار کرنے کے لیے گویا کہ وہ کوئی نعوذ باللہ بری بات کہہ رہا ہے، انگلی جو ہے افسوس کا اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے انگلی جو ہے نا منہ میں رکھے. تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں، یہ جس سے پیش آتی ہیں اس کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف پہنچی آدمی. ایک آدمی فائدے کی بات کہہ رہا ہے، کسی کے فائدے کی بات، اور اگلا جس سے فائدے کی بات کر رہے ہیں وہ یہ شروع کر رہا ہے. نوح علیہ السلام کے حالات میں خاص سورہ نوح میں آتا ہے کہ وہ لوگ کبھی تو کپڑے جاڑتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے تھے کہ تمہاری تقریر آپ پہ کوئی اثر نہیں. کبھی کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے، کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے.
اور وہ جو نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے اور پتھر مار مار کے بے ہوش کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ انفرادی طور پر ایک ایک کے پاس جا کے بات سمجھائی گئی، اجتماعی طور پر مجمع میں بھی سب کو بات سمجھائی، چھپ کے بھی اعلانیہ بھی۔ لیکن جب مہریں لگ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے نا اس کی طبیعت الٹی ہو جاتی ہے، وہ کسی طرح سمجھتا نہیں ہے۔ ایسے یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دیکھو چند واقعات آپ کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نمونے کے لیے چند واقعات، عبرت کے لیے چند واقعات قرآن میں مذکور ہیں۔ بہت ساری قومیں ان کے انبیاء سے ہیں کہ ان کی حالتیں اور ان کے حالات تمہارے سامنے ذکر نہیں کیا گئے کہ ان کے ساتھ قوم نے اتنی بدسلوکی کے ساتھ قوم پیش آئی کہ جب وہ قوم کے سامنے آئے ان کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے آئے، فرد ہوئی تھی ان کی افواہ، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کے منہ پہ رکھ دیے، اور یہ انتہائی تذلیل کی جو ہے نا علامت ہوتی ہے کسی کو ذلیل کرنے کی، اور یہ آپ نے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیا، چپ تمہاری اور بات کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے لیکن دل پہ ہر آدمی اپنے گریبان پہ جان کے دیکھ لے کتنی تکلیف دہ بات ہے، لیکن وہ انبیاء پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، بس دعا انہوں نے نہیں کی، جب اس وقت تک نہیں کی جب تک رب نے یہ نہیں کہا کہ اب اور کسی نے ایمان لانا نہیں، تو ایمان کی فکر میں تو پھر نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ اب کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے، ایک گھر بھی زمین پہ، روئے زمین پہ باقی نہ رہے، اور انبیاء نے بھی بد دعا کی، لیکن ایمان والوں کے ایمان بچانے کے لیے کافر، بے حیا، بے دین لوگ یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ناسور ہے۔ جیسے ناسور پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر پورے جسم کو کاٹنا پڑتا ہے، ٹانگیں کاٹنا پڑتی ہے، ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں، ایسے ہی بے حیا، بے دین کافر یہ مسلمانوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے ناسور ہے۔ انبیاء کو جب اللہ نے یہ بتایا کہ اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اس وقت پھر انہوں نے بد دعا ضرور کی کہ اب اللہ ان ایمان والوں کو ایمان بچانے کے لیے اب کافروں کو تباہ برباد کر دو۔ جب ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور انہوں نے کفر پہ رہنا ہے، اوروں کو کافر بنانا ہے، تو اب ان پہ عذاب نازل کر دو۔ لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہی بتائی تو سب کچھ برداشت کرتے رہے، سب کچھ، لیکن انہوں نے بد دعا نہیں کی۔ جیسے آج جن انبیاء کا ذکر ہے، جن انبیاء کے بارے میں کل اشارتاً ذکر ہوا تھا اور آج صراحتاً ہے، انہوں نے بھی انبیاء جماعت کی 3 صفتیں بتائی، 3 صفتیں، ایک صبر، ایک اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور ایک دین پہ استقامت۔ یہ ہر نبی کا شیوا ہوتا ہے، اور ان 3 چیزوں کی نبی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے میں، تبلیغ والے راستے میں تکالیف بہت زیادہ پہنچتی ہے، تکالیف جانی، آبرو کی، عزت کی، ذہنی، جسمانی، ہر قسم کی، تو اس کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، صبر کی۔ اور ایسے ہی مقابلہ جب اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے، اکثریت کے ساتھ تقریباً ساری دنیا مخالف ہوتی ہے، تنہا نبی یا اس کے ساتھ چند افراد، گنے چنے چند افراد وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے کوئی بڑھ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ورنہ دیکھیں، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک ہارون علیہ السلام ہے، اور فرعون جیسا جابر ظالم بادشاہ ہے، اور اس کے لشکر ہے اور فوج ہے، منظم فوج ہے، اور فرعونی قوم ہے۔ سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کا کلام ہے، تمہارے پاس جادو ہے، تم جادو کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں لے آئے ہو، اپنی بے دینی کو اللہ کے دین کے مقابلے میں لائے ہو۔
فرعون اور تمہارے جتنے بھی حواری ہو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کوئی پرواہ نہیں فرعون کی لشکر کی، فرعون کے لشکر کی، فرعون کی فوج کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جرأت سے تقریر کر رہے ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے لے، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پورا قریش ہے، اور قریش اتنے زوراور تھے، اتنے منظم تھے، اتنے باروب تھے، اتنی طاقت والے تھے کہ پورے عرب کے لوگوں پر قریش کی داغ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پہ تنہا کھڑے ہو کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جہاں بڑے بڑے قبائل قریش سے ڈرتے تھے وہاں تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ کیوں یہ اعلان فرمایا تھا؟ اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ رکھتے ہوئے کہ وہ مجھے بچانے والی ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیں استقامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جب مدینے چلے گئے، اب مکے والے اپنی جگہ مخالف، مدینے والے یہودی عیسائی منافق وہ اپنی جگہ منافق، اور ادھر مکے میں تجارت پہ اور معیشت پہ قریش کا قبضہ تھا، ادھر یہود کا قبضہ تھا، مسلمان ادھر بھی غریب تھے ادھر بھی غریب تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود مکہ بھی مخالف، مدینہ مخالف، مدینہ کے یہودی عیسائی منافق مخالف، زیادہ تر آبادی اکثریت مخالف، اور اطراف میں جو منافق ہے وہ مخالف، عرب کے اطراف میں اور پورے عرب میں جو لڑاکو قسم کے قبائل تھے وہ مخالف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جہاں انہوں نے للکارا کافروں نے کہ جنگ کے لیے آ جاؤ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افراد کے نہ ہونے کے باوجود، تیاری کے نہ ہونے کے باوجود، اسلحہ کے نہ ہونے کے باوجود مقابلے کے لیے پہنچے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ضرورت پڑی وہاں کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نے تبلیغ کی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی صبر والا نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی ذات پہ بھروسہ والا نہیں ہو سکتا، اور کوئی استقامت دین پہ استقامت والا نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر مخالف سمر سے ایسا طوفان اٹھ جائے، طوفان کہ جو ہواؤں کا رخ موڑ دے، بڑے بڑے طوفانوں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے، وہ تو ہل جاتی ہے وہ چیز ہے، پہاڑ ہل جاتے، لیکن اللہ کا نبی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، اور اللہ نے جو پیغام دیا ہوتا ہے، دین دیا ہوتا ہے، اس پہ خود بھی قائم رہتا ہے، اور جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی رہنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچاتا ہے جیسے کہ پرامن حالات میں پہنچاتا ہے اللہ کا نبی۔ اس سے اللہ ہمیں سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تو رب کی طرف سے دیے ہوئے کمال کی وجہ سے، رب کی طرف سے دیے ہوئے کمال کی وجہ سے بڑا با کمال ہوتا ہے، لیکن امتی امتی یہ نبی کے نقش قدم پہ جب چلتا ہے تو اس پہ کمال آتا ہے۔ امتی میں کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور ظاہر ہے اس کمال میں بھی پھر کیا ہے، درجے ہیں، اس کمال میں بھی پھر کیا ہے، درجے ہیں۔ بعض تو ایسے صاحب کمال ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو بناتے ہیں، صرف اپنے آپ کو بناتے ہیں، کسی اور کو بناتے نہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں، اوروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اندر بھی کمال پیدا کرتے ہیں، اوروں میں بھی کمال پیدا کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں، ایسے ہی جو لوگ دین کی مخالفت کر کے نقصان اٹھاتے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں، ایک اپنا نقصان کرنے والے، دوسرا اپنے ساتھ اوروں کو بھی نقصان کرنے والے۔ صرف اپنے نقصان کرنے والے ان کو زوال کہا جاتا ہے، اور اپنے نقصان کے ساتھ دوسروں کا نقصان کرنے والے دینی ان کو مضل کہا جاتا ہے، زوال بھی مضل بھی، خود گمراہ ہونے والے اوروں کو گمراہ کرنے والے۔
بہرحال ان انبیاء کے مکالمے کا ذکر ہے، پھر قوم کا جواب ہوگا، پھر انبیاء کا ہوگا. تو قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، انہوں نے کہا تھا جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہیں اس میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے پرانا، اور اس کے مقابلے میں تم نیا طریقہ لائے ہو، اس میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اگر ٹھیک طریقہ ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد کوئی بے عقل تو نہیں تھے، وہ بھی تو اس پہ چلتے. لہذا ہم اس کو ماننے والے نہیں، اور شک بھی معمولی نہیں، شک بھی ایسا جو تردد میں ڈالنے والا. انبیاء کے جواب میں قالت رسولہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مادے کے، بغیر آلے کے، بغیر نمونے کے بنانے والا ہے. فاطر اور بدی یہ دونوں ہمانہ لفظ ہے. فاطر اور بدی دونوں کہا جاتا ہے کس کو؟ جو کسی چیز کو بغیر آلے کے، نمونے کے اور مادے کے بنائے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس کو نہ آلے کی ضرورت ہے، نہ مادے مٹیریل کی ضرورت ہے، نہ نمونے کی ضرورت ہے. اور اس نے آسمانوں کو، زمین کو اور پوری کائنات کو اپنے حکم کن کے ساتھ، لفظ کن کے ساتھ بنایا، بغیر آلے کے، بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے. اور اس سے بڑھ کر اور قدرت کیا ہو سکتی ہے، اور طاقت کیا ہو سکتی ہے، اور علم کیا ہو سکتا ہے، جہاں ایسی عجیب و غریب کائنات بنانے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے، لامتناہی بے مثال. وہاں ایسا ہی لامتناہی علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. آسمان کا رنگ ایسا ہو، اس کے اندر ایسے سیارے ہوں گے، ایسے ستارے ہوں گے، سورج اور چاند، ایسا اس کا نظام ہوگا، ایسے دریا ہوں گے، ایسا سمندر ہوگا، ایسے خزانے ہوں گے، ایسے پہاڑ ہوں گے، ایسا خوبصورت اس کا نقشہ ہوگا. ہم نقشے اتار کے ہم تو تھک گئے، ہماری مشینیں تھک گئی، لیکن اللہ کی کاریگری جو ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی وہ ختم نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ختم نہیں ہوئے. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو ظاہر ہے ایسی عجیب و غریب کائنات، خوبصورت کائنات کے لیے جہاں طاقت کی بڑی ضرورت ہے، لامتناہی، و علم کی بھی ضرورت ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کامل قدرت کا مالک ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، وہاں وہ عالم کل ہے، لامتناہی علم کا مالک ہے. اچھا جی، یدعوکم، اب نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا یدعوکم، وہ تو تمہیں بلاتا ہے. کس طرح بلاتا ہے تمہیں؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے بعض گناہوں کی مغفرت کرے. بعض گناہ کون سے ہیں؟ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہے، لیکن اس کے لیے انسان کی طرف سے ہی بھی شرط ہے، نادم ہو کے اس کی طرف رجوع بھی کر لے، نادم ہو کے اس کی طرف ہو رجوع بھی کر لے. ٹھیک ہے، صغیر گناہ ویسے بھی معاف کر لیتا ہے اللہ، نیکیوں سے بھی معاف کر لیتا ہے، لیکن کبائر کے لیے رجوع کرے، توبہ کرے. لیکن جو گناہ انسانوں سے، جو حقوق اور جو گناہ انسانوں سے متعلق ہے، انسانوں کے حقوق طلب کرنے کی وجہ سے جو گناہ انسان کما لیتا ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود نہ معاف کرے. بندہ اس لیے کہتا ہے کہ تمہارے بعد گناہ معاف کرے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو. وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور تاکہ تمہیں مہلت دے دے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، لیکن اللہ تمہیں معاف کر دے، اور معاف کرنے کے بعد تمہیں سکون والی پاکیزہ زندگی دے کے ایک وقت تک تمہیں مہلت دے دے کہ اس وقت تک تم پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی گزار لو، مغفرت والی پاکیزہ اور سکون والی زندگی گزار لو. آگے پھر قوم کا مکالمہ، قوم کا جواب. قالو، کہا انہوں نے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر انسان ہم جیسے، انسان ہم جیسے. یہ ہمیشہ لوگوں نے بشر ہونا
انسان ہونا، بشر اور انسان ایک چیز ہے، بشر ہونا انسان ہونا، اس کو نبوت کے منافی سمجھا، ہمیشہ نبوت کے منافی سمجھا ہے۔ اور اللہ نے پورے قرآن میں اس پہ زور دیا ہے کہ انسان ہونا، بشر ہونا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ انبیاء ہمیشہ ماہیت انسان سے اور جن سے انسان سے آئے ہیں، وجہ دنیا میں انسان رہتے ہیں تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی مفید ہو سکتے ہیں، انسان ہی آ سکتے ہیں، انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتے ہیں، فرشتے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، ان کو تو کھانے کی، پینے کی، جنسی ضروریات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، انسان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے، تمہاری جن سے ہے، تمہاری ماہیت سے، ان کو بھی تمہاری طرح کھانے کی، پینے کی ضرورت، جنسی تسکین کی ضرورت، اور یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، جو حالات تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں وہ حالات ان پہ بھی پیش آتے ہیں، یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی ان کو بھی غم لاحق ہوتا ہے، کبھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جیسے تمہیں لاحق ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہر معاملے میں رب کے حکم کو دیکھتے ہیں، رب کے حکم کو، رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق رہتے ہیں، راحت میں، خوشی میں بھی، غم میں بھی اور مصیبت میں بھی، ضروریات پوری کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، جنسی تسکین پوری کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، کھاتے پیتے تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو جن سے انسان ہونے میں یہ انسان ہوتے ہیں، البتہ رتبے میں اور مرتبے میں، نبی میں اور غیر نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملے تو اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے عام انسان کے مقابلے میں۔ اچھا جی، تريدون ان تصدونا، چاہتے ہو تم کہ ہمیں روک لو، عما كان يعبد آباؤنا، اس چیز سے، ان چیزوں سے کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، فأتونا، پس لے آؤ تم ہمارے پاس بسلطان مبین، کوئی کھلی سند۔ اب انبیاء نے جو بات دلائل سے سمجھائی، اب دلیل سے جواب نہ دے سکے تو یہی ایک بہانہ رہ گیا ان کے پاس کہ تم کوئی معجزہ ظاہر کرو، جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ معجزہ ظاہر کرو، وہ ہم پھر مان لیں گے تم اللہ کے نبی ہو۔ اور معجزے، فرمائشی معجزے، وہ بھی جو ہے ان کے فضول قسم کے ہوتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے وہ کہ تم ابھی آسمان کی طرف سیڑھی لگا دو، ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے آؤ، دوسرا قرآن لے آؤ، اور جس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہو کہ یہ واقعی ہمارا نبی ہے، پھر فرشتہ تمہارا ساتھ اترے تمہارے ساتھ اور وہ کہے کہ یہ اللہ کا کیا ہے، نبی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہو، یا اللہ خود سامنے آ جائے، اتنے گستاخ، اللہ خود سامنے آ جائے اور وہ کہہ رہے کہ یہ میرا کیا ہے، نبی ہے۔ بیٹا باپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خود سامنے آ جائے اور مجھے یہ بات کہہ دے، یا شاگرد استاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا وہ خود سامنے آ جائے مجھے یہ آرڈر دے دے، اور ایک بندہ مخلوق رب کے بارے میں کہ وہ سامنے آ جائے مجھے کہہ دے۔ تو ظاہر ہے حالانکہ نبی جو بھی آتا اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے بہت سارے معجزے بھی ظاہر کرتا اور اس کے علاوہ دلائل بھی دیتا وہ، لیکن اس کے باوجود جان چھڑانے کے لیے، بہانہ بنانے کے لیے، تاکہ نبی کے دین کو قبول کرنے کے بجائے اس سے جو ہے جان چھڑائے، وہ من مانی جو ہے نا اور فرمائش کی مطالبے کرتے تھے۔ اس کا جواب انبیاء نے کیا قالت لہم رسلہم، کہا ان کے واسطے ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہے ہم الا بشر مثلکم، یہ انبیاء کا بیان ہے، قرآن کے الفاظ ہے، ان نہیں ہے نحن ہم الا مگر بشر انسان، مثلکم تم جیسے، مثلکم تم جیسے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی یمن احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہے،
علام یشاء جس پر چاہے میں نے عبادی ہی اپنے بندوں میں سے. یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس نے انسان ہونے کے باوجود ہمیں نبی بنایا اور ہمیں برگزیدہ بنایا اور ہمیں چنا تم میں سے، اور اس طرح ہمیں بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام عطا کیا. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، جہاں تک معجزے کی بات ہے، نبوت کی دلیل کے طور پر تو ہم نے معجزہ بھی پیش کیا ہے، معجزہ بھی ہم نے اس کے علاوہ بھی دلائل پیش کیے جو ہماری نبوت پہ واضح دلائل ہیں، لیکن تم جو فضول معجزہ مانگ رہے ہو یہ ہمارے بس کی بات نہیں. معجزہ پیش کرنا، ظاہر کرنا، یہ اللہ کا خیر ہے. نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے لیکن ظاہر کرنے والا اللہ ہے، اور وہ کسی کا پابند نہیں، کسی کے مطالبے کا پابند نہیں. جب وہ مصلحت دیکھتا ہے کسی نشانی کے ظاہر کرنے میں، پھر اس کا مطالبہ ہو یا نہ ہو ظاہر کر دیتا ہے، اور نہیں دیکھتا مصلحت نہیں دیکھتا، کسی کے مطالبے کا پابند نہیں. وہ ہمارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا. وَمَا كَانَ لَنَا، اور نہیں ہے ہمارے واسطے اختیار، ان نأتیکم، کہ لے آئے ہم تمہارے پاس بسلطان، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ، اور چاہیے کہ اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ رکھے ایمان والے، بھروسہ رکھے ایمان والے. اصل تو اللہ کی بات ہے کہ اس کو انسان مانے، اس کو انسان مانے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہ کریں. یہ انبیاء کی جماعت کی وہ 3 صفات بتا رہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کو کیا تکلیف ہے، اور یہ ہماری شان کے لائق نہیں کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ کریں. اللہ کے نبی کو سب سے بڑھ کر بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے سارے شعبوں کے طریقے بتا دیے، سارے زندگی کے سارے شعبوں کے طریقے بتا دیے کہ یہ اس طرح گزارنے ہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے ان تکالیف پہ جو تم ہمیں پہنچاؤ گے. اس میں صبر اور استقامت دونوں کی بات آ گئی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے بھروسہ رکھیں. سب سے زیادہ قابل اعتماد ذات اللہ کی ہے کہ اس پہ بھروسہ رکھے. اسباب انسان اختیار کرے لیکن مؤثر حقیقی اسباب کو نہ سمجھے، بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھے. ابھی بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ شاید میرے درس میں بھی اس دن کہا تھا، حدیث کے درس میں، کہ اسباب جس کو انسان اختیار کرتا ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، اور پھر ان کے اختیار کرنے کا حکم بھی مختلف ہے. زندگی رہی انشاءاللہ تو کل وہ بتاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین، ولا تقدیر الصلاۃ ولا رسول